بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی یوں تو پرسکون انداز سے گزر رہی تھی، کبھی کبھی مگر دل اولاد سے محرومی پر افسردہ ہو جاتا تھا۔ ایک دن اداس بیٹھی تھی کہ ایک فقیر نے دروازے پر صدا لگائی۔ میں اس وقت صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ صدا سن کر لقمہ منہ تک نہ لے جا سکی، ہاتھ رک گیا۔ روٹی کی جہانگیری جس پر مکھن والا ساگ رکھا تھا اٹھا کر دروازے پر چلی گئی۔ صدا لگانے والا ایک سفید ریش بزرگ تھا۔ میں نے روٹی والی جہانگیری اس کی طرف بڑھا دی۔ تمہارا بچہ سلامت رہے، بابا نے دعا دی۔ بابا، بچے ہوں گے تو سلامت رہیں گے، بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ آواز میں حسرت کے ساتھ دکھ بھرا تھا۔ بابا نے میرے دکھ کو محسوس کر لیا، کہنے لگا، بیٹی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، میں کوئی پہنچا ہوا بزرگ یا پیر فقیر تو نہیں، ایک عام انسان ہوں۔ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، بہت آسان اور مختصر ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد روز اسماء حسنہ پڑھ لیا کرو۔ اس دوران خواب میں کوئی اشارہ ملے تو سمجھ لینا مراد پوری ہوگی۔ بابا یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، کیونکہ بہت علاج معالجہ کروا چکی تھی، لیکن جب امید بر نہ آئی تو اللہ کی طرف سے تقدیر سمجھ کر صبر کر لیا۔ اس بات کو کچھ عرصہ ہوا تھا کہ فقیر بابا کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ سوچا بابا کا بتایا ہوا وظیفہ کر کے دیکھوں، کیا خبر اس وسیلے سے مراد بر آئے۔ عشاء کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے 6 دن گزرے تھے کہ خواب میں دیکھا ملبے کا ایک ڈھیر ہے، اس کی آڑ میں ایک ٹوکری ہے جس کا منہ سلا ہوا ہے۔ میں نے جب اسے کھولا تو ٹوکری میں چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہو جاتی ہوں۔ بیدار ہوئی تو سوچ میں پڑ گئی کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ دل نے سرگوشی کی کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشی دے گا۔ اس خواب سے تو بظاہر ایسا ہی اشارہ ملتا ہے، خیر اللہ کے راز وہی جانے، ہمیں تو اس ذات بابرکت سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اس دن کے بعد میں نے وظیفہ پڑھنا بند کر دیا۔ سوچا کہ کوئی دوسرا خواب آ گیا جس کی تعبیر اچھی نہ محسوس ہوئی تو دل میں جاگی خوشی کی امید بھی جاتی رہے گی۔ 1 ماہ بعد اچانک یہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا کہ ہمارے گھر کے پچھواڑے ہمارا ہی ایک اور مکان تھا جو کچا تھا، وہ سیلاب کے دنوں میں گر گیا تھا۔ تب سے ہی اس کا ملبہ پڑا ہوا تھا۔ میرے میاں کا ارادہ اس کو دوبارہ تعمیر کرانے کا تھا، مگر اپنے کام کی وجہ سے ان کو فرصت نہیں مل رہی تھی اور آج کل پر اس کی تعمیر ٹل رہی تھی۔ ان دنوں ہم اپنے شہر کے قریب ہی رہتے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ میں صبح کی نماز پڑھ کر گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ میرے میاں بھی فجر کی نماز پڑھ کر گھر آ گئے۔ آتے ہی کہا، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، ناشتہ دے دو۔ میں نے جلدی ناشتہ بنا کر دیا اور وہ اپنے کام پر چلے گئے۔ ان کے جانے کی تھوڑی دیر بعد گلی میں شور ہوا، تبھی ہمارے محلے کی ایک عورت مجھے آواز دیتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی۔ بولی، فریدہ جلدی چلو، تمہارے گرے ہوئے گھر کے ملبے میں ایک ٹوکرا پڑا ہے، اس میں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ لوگ جمع تو ہیں مگر کوئی ٹوکرے کو ہاتھ نہیں لگا رہا، جلد چلو ورنہ بچہ دم گھٹنے سے مر نہ جائے۔ اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور اس کے ہمراہ چل دی۔ اپنے گرے ہوئے مکان کے ملبے پر سے جھانکا تو ٹوکرا نظر آ گیا۔ لوگوں کا ہجوم تھا، وہ قیاس آرائیاں بھی کر رہے تھے مگر کوئی ٹوکرے کو نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایک دو نے بوری کو ہٹانے کی کوشش کی تو اوروں نے اسے روک دیا کہ مالک کے مکان خود دیکھیں گے، تم کیوں مفت کی مصیبت مول لے رہے ہو، پولیس آئے گی تو تھانے میں حاضری دینی پڑے گی۔ لوگوں کا یہ رویہ دیکھ کر دکھ ہوا۔ بچے کے مسلسل رونے کی وجہ سے مجھ سے رہا نہ گیا۔ آگے بڑھی تو لوگ ایک طرف ہو گئے۔ میں نے جلدی ٹوکرے کے منہ پر سلا ہوا بوری کا پردہ ہٹایا تو اس میں ایک نوزائیدہ بچے کو روتا ہوا پایا۔ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کو دنیا میں آئے چند گھنٹے ہوئے تھے اور جنم لیتے ہی ٹوکرے میں رکھ دیا گیا تھا۔ جانے کون سنگ دل لوگ تھے جنہوں نے اس ننھی سی جان کو اس طرح حالات کے سپرد کر دیا تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ لوگ طرح کی باتیں اب بھی کر رہے تھے، لیکن اب باتوں کا اندازہ بدل گیا تھا۔ ایک ہمسائے نے کہا، شاید مدبر میاں بر قدرت کو رحم آ گیا ہے، تبھی کوئی بچے کو ان کے مکان میں چھوڑ گیا ہے۔ کسی نے کہا ہے بے اولاد ہے نا، اسی لیے بچہ انہی کے مکان میں ڈالا گیا ہے تاکہ یہ اس کو پال دیں۔ اسی طرح کی باتیں میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی۔
اپنے میاں کے آنے تک کوئی فیصلہ نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ہجوم میں زیادہ دیر ٹھہرنا بھی میرے بس کی بات نہ تھی۔ ظاہر تھا کہ ہمیں بے اولاد دے کر ہی قریبی محلے سے کسی نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ جب کافی لوگوں نے کہا بی بی بچے کو گھر لے جائیے، بعد میں جو گواہی ہوگی ہم عینی شاہد ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ انسانیت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ فوری طور پر بچے کی خوراک کا بندوبست کیا جائے، لہٰذا میں اس کی لاوارث اور معصوم کو گھر لے آئی۔ جو عورت مجھے اطلاع دینے گھر آئی تھی وہ بھی میرے ساتھ آ گئی۔ اس کے گھر میں بکری تھی۔ میں نے کہا کہ فوراً تازہ دودھ بکری کا لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گئی۔ تب تک میں نے بچے کو اپنی انگلی سے تھوڑی سی شہد چٹا دی تو وہ چپ ہو گیا۔ جس کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اسے بھی کھول دیا، اسے کچھ سکون ملا۔ وہ عورت کہنے لگی بیچاری معصوم بچی ہے، لڑکا ہوتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ میں نے کہا لڑکا ہوتا تو کیا اور لڑکی ہے تو کیا، پھینکنے والے سنگ دلوں نے تو پھینک دیا، آگے اس ننھی سی جان کی قسمت جو رب نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے ہوگا۔ بکری کا تازہ دودھ پیتے ہی بچی سو گئی۔ 1 گھنٹے بعد میاں صاحب بھی آ گئے۔ میں نے پوچھا جلدی آ گئے؟ بولے ہاں، جو کام پھنسا ہوا تھا اللہ کی مہربانی سے جلد ہو گیا اور میں آ گیا۔ اچھا چلیں آپ یہ دیکھیے۔ میں نے بچی کے اوپر پڑے کپڑے کو ہٹایا اور ساری بات بھی بتائی۔ وہ حیرت میں ڈوب گئے۔ پھر چند ساعتوں بعد بولے علاقے کے کونسلر سے بات کرنا ضروری ہے۔ وہ کونسلر سے بات کرنے چلے گئے۔ میرا دل نہ چاہا کہ میں اس بچی کو کونسلر کے حوالے کروں۔ فیصلہ کر لیا کہ اسے خود پالوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ٹوٹے پھوٹے گھر میں پہنچائی ہے تو اسے نعمت سمجھوں گی جس کے لیے برسوں سے ترس رہی تھی۔ میاں صاحب واپس آئے، پوچھنے لگے اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو رکھنا چاہتی ہو یا کونسلر کے حوالے کر دو؟ میں رکھنا چاہتی ہوں، ہم خود اس کو پالیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بچی دی ہے، کسی کے حوالے کیوں کریں؟ وہ بولے جذبات سے نہیں، سوچ سمجھ کر جواب دو، اچھی طرح سوچ لو۔ اگر ماں جیسا پیار دے سکو تو گود لے لو، ورنہ علاقے کے کونسلر میرے ساتھ آئے ہیں، ابھی لے جائیں گے۔ تبھی بچی رونے لگی۔ میں نے اس کو اٹھا کر جب سینے سے لگایا تو وہ یکدم چپ ہو گئی۔ اسے دل سے لگاتے ہی میری بھی ترستی ہوئی ممتا کو جیسے تسکین مل گئی ہو، کلیجہ میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا میاں صاحب مدت بعد خدا نے میری سنی ہے، کسی ماں کے کہنے والی ہستی کو خود ہی میرے گھر لا پہنچایا ہے۔ آپ مجھ کو ممتا کی مٹھاس کا احساس ہوا ہے، مجھے اس سے محروم نہ کیجیے۔ بولے سوچ لو، یہ لڑکی ہے، لڑکا نہیں، اس کی حفاظت کرنا پڑے گی، اسے بیاہ کر رخصت بھی کرنا پڑے گا۔ لڑکا ہوتا تو فکر کی بات نہ تھی، الٹا کما کر لاتا، بڑھاپے کا سہارا ہوتا۔ مجھ کو میاں جی کی بات اچھی نہ لگی، میں رونے لگی۔ بولے رو مت، مجھے یقین آ گیا کہ تمہارے جذبے میں محض ترس ہی نہیں بلکہ خلوص اور سچائی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے رکھو، ہمیں عمر بھر اس فرض کو سچائی سے نبھانا ہے۔ تاہم 2 منٹ کے لیے مجھے بچی کو دو، میں کونسلر صاحب کو دکھا دوں۔ وہ بچی کونسلر صاحب کے پاس لے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس لے آئے اور میری گود میں دے کر کہا لیجیے، آپ کی مراد خدا نے پوری کی، لیکن آپ کو اولاد کی نعمت اس بچی کے روح میں اس لیے ملی ہے کہ اس کی حفاظت ہو۔ اب اس کی پرورش دیانتداری سے کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ سے ذرا سی کوتاہی بھی سرزد ہو گئی تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت جواب دہ ہوں گی۔ میں نے بسم اللہ کہہ کر بچی کو سینے سے لگایا۔ اسے اپنے دل کی شہزادی کہتی تھی، بعد میں اس کا نام ہی شہزادی رکھ دیا اور خلوص دل سے اس کی نگہداشت میں مصروف ہو گئی۔ شہزادی کی پرورش میں ایسے مگن تھی کہ بس اوقات اپنے شوہر کے حقوق بھی نظر انداز کر جاتی۔ میرے میاں مدبر صاحب بہت صابر اور شریف النفس انسان تھے۔ انہوں نے کبھی اس امر کا برا نہ منایا، بلکہ بچی کے ساتھ میرے لگاؤ اور اس کی پرورش میں انہمناک اور محنت کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ کہتے کہ تم کو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ میری شہزادی بڑی ہو گئی، وہ اپنی توتلی زبان سے مجھے امی اور میرے شوہر کو ابو کہتی تھی۔ اس کی پیاری پیاری باتیں سن کر مدبر خوش ہوتے۔ دن رات ہم میاں بیوی بچی کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں رونق آ گئی تھی۔ ننھی شہزادی ہم دونوں کو ہر دم اپنی جانب متوجہ رکھتی تھی۔ میں بھی اس کی دیکھ بھال میں اس طرح صبح شام کر دیتی کہ اکثر میاں گھر کا کھانا کھانے آتے تو میں بغیر کچھ پکائے بیٹھی ہوتی۔ پھر یا تو وہ بازار سے لے آتے یا بچی کو گود میں لے کر بیٹھ جاتے اور میں فٹافٹ کھانا بنانے بیٹھ جاتی۔
میری ذات کا خلا ممتا کے جذبے کو ملی آسودگی نے بھر دیا تو میاں نے بھی بچی کے پیار میں کوئی کمی نہ کی۔ وہ جب گھر آتے ان کی ساری توجہ شہزادی لے لیتی، اس کی ہر فرمائش پوری کرتے، قسم قسم کی کھلونے، خوبصورت کپڑے اور اس کی ضرورت کی ہر شے وہ ڈھیروں کے حساب سے لے آتے۔ بیمار ہو جاتی تو ہم ایک پل اس کو گود سے نہ اتارتے، وہ تو ہماری آنکھ کا تارا تھی، میں تو ایک پل بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ خدا کی قدرت، جب سے شہزادی اس گھر میں آئی تھی روپے پیسے کی طرف سے بہت آسودگی ہو گئی تھی۔ بیٹی تو خدا نے دے دی تھی مگر بیٹے کی آرزو دل میں باقی تھی۔ اللہ سے اکثر تنہائی میں کہتی کہ تو نے آنکھوں کا نور دے دیا مگر بڑھاپے کا سہارا نہیں دیا۔ ہمارا ایک بیٹا ہوتا تو پھر زندگی میں کسی شے کی کمی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ یہی خواہش مدبر کے دل میں بھی تھی۔ ایک دو بار حسرت سے ان کے منہ سے بھی نکل گئی کہ میرا رب بیٹا دے دیتا تو اس کے خزانے میں کیا کمی تھی۔ تاہم صبر کے سوا چارہ کیا تھا۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا۔ بیساکھی کا میلہ تو ہر سال لگتا تھا لیکن اس سال یہ اور طرح کا لگا۔ میرے میاں نے کہا تم اجازت دو تو میں شہزادی کو اپنے ساتھ میلہ دکھانے لے جاؤں۔ بچی نے سنا تو مچل گئی کہ میلہ دیکھنا ہے۔ میرا جی ڈرتا تھا، سوچا منع کروں گی تو میرے شوہر کا دل برا ہو جائے گا۔ میں نے نہلا دھلا کر شہزادی کو تیار کی اور سجا سوار کر ان کے ہمراہ ان کے ساتھ کر دیا۔ شہزادی ان دنوں 6 برس کی تھی۔ میلے کی جگہ ہمارے شہر سے زیادہ دور نہ تھی، یہی کوئی 2 کوس پر ہوگی۔ میاں تانگے پر گئے تھے، ان کو دوپہر تک واپس آ جانا تھا۔ تانگے پر بیٹھنے کا ہماری شہزادی کو بڑا شوق تھا، وہ اس سواری میں بیٹھ کر بہت لطف اندوز ہوتی تھی۔ یہ صبح کے گئے اور دوپہر تک واپس آنا تھا، اس کے بعد گرمی ہو جاتی تھی جب اکثر لوگ دوپہر کے بعد جاتے تھے اور شام تک میلے کا لطف اٹھاتے۔ میلہ مغرب سے پہلے بند ہو جاتا تھا۔ ان کو دوپہر سے شام ہو گئی اور وہ نہیں آئے۔ مجھ پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی اور دل میں برے برے خیالات آنے لگے۔ خدا خیر کرے، آج انہوں نے کیوں اتنی دیر لگا دی۔ شام کو مدبر آئے تو حیران و پریشان تھے، ان کا منہ اترا ہوا تھا اور بچی ان کے ہمراہ نہیں تھی۔ انہیں تنہا گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر سہم گئی۔ میری شہزادی کدھر ہے؟ پہلا سوال جو میرے منہ سے نکلا وہ یہی تھا۔ اس کو ڈھونڈتے تو یہ وقت ہو گیا۔ انہوں نے روندے ہوئے گلے سے بتایا وہ ہنڈولے پر بیٹھنے کی ضد کر رہی تھی۔ رش بہت تھا، میں اسے ہنڈولے کے قریب لے کھڑا تھا کیونکہ وہ اس میں جھولنے کی ضد کر رہی تھی۔ ہنڈولا کے تو میں اسے پکڑ لوں اور خالی میں اپنی شہزادی کو بٹھا دوں۔ میری توجہ جھولے پر تھی۔ جب نشستوں والا ڈبہ میرے ہاتھ کے قریب آیا میں نے جھپٹ کر اسے پکڑا اور شہزادی کو بیٹھانے کے لیے اپنے پاس دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی، مگر وہ وہاں سے غائب تھی۔ جہاں نے بھیڑ کے ریلے میں مجھ سے دور چلی گئی یا کسی نے اس کو کھینچ لیا۔ پل بھر کو میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ جھولے والا بھی حیران ہوا کہ بچی کہاں گئی۔ بس پل بھر کی غفلت قیامت ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے ان کے آنسو بہہ نکلے۔ میں بھی رونے لگی۔ تم نے اچھی طرح نہیں ڈھونڈا، ادھر ادھر ہوگی اور کہاں جا سکتی ہے۔ کسی باولے کی طرح میلے میں سارا دن پھرتا رہا، اس کو تلاش کرتا رہا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا، جھولے والوں نے جھولے بند کر دیے۔ مٹھائی اور کھلونے والے بھی شمیانے کے نیچے سے اپنی عارضی دکانیں سمیٹ کر چلے گئے، مگر ہماری بچی کا نشان نہ ملا۔ سارا میدان میلے میں آنے والے لوگوں سے خالی ہو گیا۔ گراؤنڈ سے سیدھا تھا رپورٹ لکھوا کر ابھی آ رہا ہوں۔ میں رو رہی تھی ہچکیاں لے کر اور میاں مجرم بنے کھڑے تھے۔ تسلی دینے کو بھی ان کے پاس الفاظ نہ تھے، آنکھوں سے بس آنسو بہہ رہے تھے۔ جی چاہتا تھا اب گھر نہ جاؤں، ندی میں ڈوب جاؤں، مگر تمہارا خیال آتا تھا کہ تم انتظار کرتی ہوگی۔ سوچا تھا گھر جا کر تم کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا۔ ہم نے شہزادی کو بہت ڈھونڈا مگر اس کو نہ ملنا تھا اور وہ نہ ملی۔ خدا جانے کون سنگ دل اسے لے گیا۔ خدا نے ہمیں خوشی دی مگر عارضی کے وقت نے بھی پھر چھین لی۔ بدلے میں ایسا درد دے دیا جب تک زندہ ہیں اس درد کو ٹھیس اٹھتی رہے گی اور ہمیں ہر حال یہ درد سہنا ہوگا۔ کاش وہ ہمیں اولاد کی خوشی نہ دکھاتا تو اچھا تھا۔ وہ دکھ کم تھا مگر پا کر کھو دینے کا بہت زیادہ ہے، اتنا کہ اس کی حد نہیں۔ جب جب میں اپنی لاڈلی کا چہرہ یاد آتا ہے، پانی کی مچھلی
کی طرح تڑپنے لگتی ہوں، اپنے اللہ سے فریاد کرتی ہوں کہ اگر یہ خوشی عارضی تھی، اگر یہ سکھ ہم کو راس نہیں تھا تو نہ ہی ملتی، ہمیں یہ خوشی کوئی اور ہی لے جاتا، اس معصوم کو اس طرح نہ کھوتی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب کی فریاد کو سنتا ہے مگر جواب نہیں دیتا۔ نہ جانے ہم سے کون سی کوتاہی ہوئی، آپ توبہ کرتی ہوں کہ بیٹی کی جو حسرت تھی اسے بھی دل سے مٹا دیا ہے۔ وہی بیٹی رحمت تھی اور نعمت بھی وہی تھی ہمارے لیے جو نہ رہی، شاید ہم اس نعمت کے قابل نہ تھے۔ اس واقعے کو 28 بار گزر چکے ہیں مگر زخم پہلے دن کی طرح تازہ ہے۔ لگتا ہے جیسے کل کا واقعہ ہو۔ کوئی اگر آج بھی میری شہزادی کی خبر لا دے تو یہ جان بھی نذرانہ کر دوں۔ شاید ہمیں اس بات کی سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دی اور ہم اسے اتنے خوش نہیں تھے دلی طور پر، کیونکہ کہیں نہ کہیں دل میں بیٹے کی خواہش زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی سزا دی۔ جو بھی تھا بس اب صرف پچھتاوا تھا، ہاتھ اور کچھ نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سبق سکھاتا ہے، ہم سے امتحان لیتا ہے اور ہم سے بھی امتحان لیا اللہ نے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، ہر وقت ہر پل اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس چیز کی قدر نہیں کرتا جو اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن جب دور چلی جاتی ہے تو اس کی اہمیت اور قدر کا پتہ چلتا ہے۔ شاید ہم بھی ناشکرے تھے جو ایسی سزا ملی، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے۔ اگر اللہ کو پیاری ہو جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن ایسے غائب ہو جائے تو ضد کی بھار صبر نہیں آتا کہ جانے کس حال میں ہوگی، زندہ ہے یا نہیں، کسی تکلیف میں تو نہیں، کسی ظالم کی درندگی کا شکار تو نہیں ہوگی۔ بس کیا بتاؤں کہ کیا کیا اور وسوسے آتے ہیں، ایک پل بھی چین نہیں ملتا، زندگی کانٹوں پر بسر ہو رہی ہے، موت کی بھی دعا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بھی گناہ ہے، ورنہ میں اور میرا شوہر شہزادی کی اس دکھ میں کب کے اس ظالم دنیا سے چلے جاتے۔ لوگ کیوں کسی کے جگر کے ٹکڑوں کو ایسے ان سے جدا کرتے ہیں؟ ان کو یوں تکلیف دے کر کیا ملتا ہے؟ پل بھر کے لیے اپنی اولاد کو خود سے دور کر کے دیکھیں، پھر احساس ہوگا کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ خدا را اب بھی اگر کوئی میری شہزادی سے مجھے ملا دے تو زندگی بھر اس کی احسان مند رہوں گی اور شاید سکون سے مر سکوں۔ بس یہی خواہش، مرنے سے پہلے ایک بار اپنی شہزادی سے مل لوں اور جی بھر کر اسے پیار کر لوں۔ میں اپنا دکھ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ میری شہزادی کو کوئی تکلیف نہ دے اور میرے شوہر کے مرنے سے پہلے ایک بار ہم سے ملا دے۔ میرے اللہ تو میرے جگر کے ٹکڑے کی حفاظت فرما، جو چاہے کر سکتا ہے، تیرے اختیار میں سب کچھ ہے۔ میرے مولا تو ایک بار ملا دینا، میرے مولا تو سب کی سنتا ہے۔ اے اللہ مجھ بے بس کی بھی سن لینا، میری سانسیں ٹوٹ رہی ہے مولا، تو ملا دینا، میں اپنی شہزادی کے ہاتھوں میں مر جاؤں، بس میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے ایک بار لا دے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، اس بے بس ماں کو بھی سن لینا، ایک بے بس باپ کی بھی سن لینا۔ باپ کی اپنی شہزادی کے انتظار میں آنکھوں کی بینائی بھی جا رہی ہے، میرے مولا تو سن لے، اس سے پہلے کہ ہم دونوں کی آنکھیں بند ہوں تو شہزادی کا دیدار کرا دے۔ آپ تو ہماری شہزادی بڑی ہو گئی ہوگی، آپ تو مجھ سے بھی بڑی ہو گئی ہوگی، میرے سینے میں آگ ہے، شہزادی کے ملن سے اسے بجھا دے۔ میرے مولا ہمارے دروازے بھی بند نہیں کرتے، جانے کب میرا جگر کا ٹکڑا آ جائے۔ نظریں دروازے پر رہتی ہیں جب بھی کوئی آہٹ ہوتی ہے، لگتا ہے میری شہزادی آئی ہے۔ میرے مولا اور کتنا آزمانا ہے، اب تو میرے صبر بھی ٹوٹ رہا ہے، اب تو سن لے مولا، کہیں آنکھیں نہ بند ہو جائیں میری شہزادی، تو آ جا یا اللہ، تو ملا دے مجھے میری شہزادی سے ملا دے، آمین۔ تمام دوست کمنٹ باکس میں آمین لکھتے ہیں، شاید کسی کی دعا قبول ہو جائے، ماں باپ کو ان کی شہزادی مل جائے۔ دوستو کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔